اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یغشیکم النعاس امنة منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ۔ یاد کرو جب تم پر سے گھبراہٹ دور کرنے کے لیے وہ اپنے حکم سے تم پر غنودگی طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کرے وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، تم سے شیطان کی گندگی دور کرے، تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھائے اور اس کے ذریعے تمہارے پاؤں اچھی طرح جما دے۔ یہاں سے اللہ رب العزت انعامات کا ذکر کر رہے ہیں، بدر والوں پر جو انعامات کی ہے اس کا ذکر ہے۔ تو اس آیت میں دو قسم کے انعام اللہ نے ذکر کیے ہیں، پہلا انعام غنودگی کا اور دوسرا بارش کا۔ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ تقریباً لوگ نہتے ہوں، بے سر و سامان ہوں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے لشکر کے ساتھ مارکا پیش آ جائے جو سامان حرب کے ساتھ لیس ہو، پوری تیاری کے ساتھ ہو، تو پھر گھبرانا اور گھبراہٹ کا پیش آنا یہ ایک طبعی امر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے صحابہ پر یہ انعام فرمایا کہ ان پر اونگ طاری کر دی، جس کی تاثیر یہ ہوئی کہ اس سے ان کی گھبراہٹ دور ہو گئی۔ تو چنانچہ وہ جنگ سے پہلے، ایک رات پہلے جنگ سے وہ جی بھر کر سوئے، اور اس سونے کی وجہ سے ان کی طبیعتیں اور ان کے مزاج جو تھے وہ فریش ہو گئے، اور ان کے دلوں سے جو خوف تھا، جو گھبراہٹ تھی، وہ اس نیند کی وجہ سے دور ہو گئی۔ اور دوسرا انعام یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کفار نے بدر کے میدان میں پہلے پہنچ کر بہترین جگہ جو تھی، میدان کی جو اچھی جگہ تھی، اس پر قبضہ کر لیا، اور وہاں پانی بھی تھا، کنواں بھی تھا، اور زمین بھی سخت تھی، اور مسلمانوں کو جو جگہ ملی وہ ریتلی جگہ تھی اور اس میں پاؤں دھنستے تھے، اس لیے وہاں پہ چلنا پھرنا اور نقل و حرکت جو تھی اس میں دشواری پیش آتی تھی، تنگی تھی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ وہاں پانی کی بھی کمی تھی، جو تھوڑا بہت پانی ایک حوض میں جمع کر لیا تھا صحابہ نے، وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مسئلوں کے حل کے لیے بارش برسا دی، جس سے ریت بھی جم گئی، قدم بھی جمنے لگے، اور پانی کا بھی ان کے پاس اچھا خاصا انتظام ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، کہ اس نے تسکین کے لیے، راحت کے لیے، سکون کے لیے، امن کے لیے اپنی طرف سے اللہ رب العزت نے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی، تم پر نیند طاری کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر والے دن ہمارے پورے لشکر کے اندر گھوڑ سوار صرف ایک ہی حضرت مقداد تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے نگاہ بھر کر ادھر ادھر دیکھا تو سارا لشکر جو ہے وہ نیند میں مست ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے۔ آپ ایک درخت کے نیچے نماز میں مشغول تھے، اور حضور روتے جاتے، نماز پڑھتے جاتے، اور صبح تک آپ اسی طرح مناجات میں مشغول رہے۔ اور ابن کثیر میں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ میدان جنگ میں اونگ کا آنا اللہ کی طرف سے امن کا ملنا ہے، اور نماز میں اونگ کا آنا شیطانی حرکت ہے، اور اونگ جو ہے وہ صرف آنکھوں میں ہوتی ہے، نیند کا تعلق دل سے ہے۔ اور دوسرا احسان یہ ذکر کیا کہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اس جنگ کے موقع پر اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش نازل کر دی، پانی نازل کر دیا۔ تو ہوا یہ کہ بارش برس گئی۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مشرکوں نے میدان بدر کے پانی پر قبضہ کر لیا تھا، مسلمانوں کے اور پانی کے درمیان وہ حائل ہو گئے، اور مسلمان کمزوری کی حالت میں تھے، اور پھر جگہ بھی ایسی ملی جو میدان کے اندر بہتر نہیں تھی، اور اچھی جگہ مشرکوں کے پاس چلی گئی۔ تو طبی طور پر ظاہری بات ہے ایسی حالت میں انسان گھبرا جاتا ہے کہ سارے حالات مخالف ہیں۔ تو شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا کہ تم تو اپنے آپ کو اللہ والا سمجھتے ہو، اللہ کے بندے سمجھتے ہو، مسلمان سمجھتے ہو کہ اللہ کا رسول موجود ہے، لہذا ہمیں کوئی پریشانی نہیں، اور حالت یہ ہے کہ پانی بھی تمہارے پاس نہیں، وہ بھی مشرکین کے پاس ہے۔ صحابہ کو برگلانا شروع کیا۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ پر یہ انعام کیا کہ آسمان سے بارش برسا دی، جس کی وجہ سے پانی کی ریل پیل ہو گئی، خوب پانی برسا، مسلمانوں نے پانی پیا بھی، سواریوں کو بھی پلایا، خود بھی نہائے، نہا دھو کے پاک صاف ہو گئے، اور پانی بھر بھی لیا۔ اور اس کی وجہ سے جو شیطان وسوسے ڈال رہا تھا، جو شیطان گمراہ کرتا تھا، اللہ رب العزت نے وہ وسوسے بھی دل سے نکال دیے،
اور دل بھی پاک ہو گئے، ظاہری اور باطنی پاکی بھی اس بارش کی وجہ سے حاصل ہو گئی، ریت جو تھی وہ جم گئی، اس پہ چلنا پھرنا آسان ہو گیا، پھر اللہ کے طرف سے فرشتوں کی مدد بھی آ گئی۔ تو یوں اللہ رب العزت نے اہل بدر پر یہ دو انعام احسان کیے جن کو اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا اور یاد دلایا، اور مزید انعام اس پر یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میری تائید تمہیں حاصل ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ فثبتوا الذین آمنوا، تم بھی مسلمانوں کے قلوب پر ایسا تصرف کرو، ایسے انوارات القاء کرو ان کے دلوں پر کہ ان کے دل جو ہیں وہ مضبوط ہو جائیں، ثابت قدم رہیں، میدان کے اندر وہ ڈٹ جائیں، ان کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ اور فرمایا کہ میں اپنی قدرت کاملہ سے سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کہ میں اپنی قدرت سے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ اور فرمایا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے تربیت دی، چونکہ فرشتے کو لڑنا تو جانتے نہیں تھے، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم نے اب میدان میں جا کے کرنا کیا ہے، لڑنا کیسے ہے؟ تو فرمایا تم ان کی گردنیں اڑاؤ اور ایسی ضرب لگاؤ کہ ان کے ہر جوڑ سے تکلیف اٹھے۔ اور عذاب الہی کی یہی خصوصیت ہے کہ وہ جسم کے کسی ایک حصے کو چھو جائے تو سارا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے، جیسے جہنم کی آگ کے وہ جسم کو چھوئے گی تو اس کا اثر جو ہے وہ دل تک پہنچے گا، اور یہ عذاب اور شدت ان پر بلا وجہ نہیں بلکہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اختیار کی۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ بدر کے اندر جو لوگ مارے گئے تو ہم ان کی لاشوں کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ ان کو کس نے مارا ہے۔ جس کو کسی فرشتے نے مارا ہوتا تھا تو اس کے سارے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ جلے ہوئے ہوتے تھے، اور جس کو کسی مسلمان نے مارا ہوتا تھا تو اس کے جسم کے اعضاء اس طرح نہیں جلے ہوتے تھے کہ جس طرح فرشتے کے ہاتھوں مرے ہوئے آدمی کے اعضاء جلے ہوتے تھے۔